السلام علیکم۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے انتہائی اہم فیصلہ کن موڑ پر بات کریں گے۔ 7 ہجری کا وہ واقعہ جو نہ صرف جنگی تاریخ کے اعتبار سے بلکہ بین المذاہب تعلقات اور معاشی انصاف کے باب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، جنگ خیبر مدینے سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ شمال میں واقع ایک زرخیز وادی تھی، جہاں یہودی قبائل کے 7 بڑے قلعے موجود تھے، جن میں سب سے بڑا اور اہم قلعہ قموس تھا۔ آئیے ناظرین، ہم وہ وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے ایسے اسباب تھے جو جنگ خیبر کا سبب بنے۔ پہلی وجہ، یہودی قبائل بنو نذیر نے مدینے سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ دوسری اہم وجہ، انہوں نے جنگ احزاب کے بعد یعنی جنگ خندق کے بعد قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ تیسری سب سے اہم بڑی وجہ، خیبر تجارتی راستوں میں موجود تھا، تو وہاں کے یہودی معاشی لحاظ سے مسلمانوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اب مکے میں عارضی طور پر امن قائم ہو گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سے 1600 مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رات میں خیبر کے قریب پہنچے، صبح تک خیمہ زنی ہوئی اور پھر پہلے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کو پرچم دیا گیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور واپس آ گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق کو پرچم دیا گیا، وہ بھی ناکام لوٹے۔ اب مسلمانوں کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے، جو پہم حملہ آور ہوگا اور پیٹ نہ دکھائے گا، اور پروردگار عالم اس کو فتح و نصرت عنایت کرے گا۔ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہوگا؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام ان دنوں درد چشم میں مبتلا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا اور دعا فرمائی، جس سے نہ صرف آپ کا درد ختم ہو گیا بلکہ بینائی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کا مشہور پہلوان مرہب للکارنے نکلا۔ دونوں کے درمیان تاریخی مکالمہ ہوا۔ مرہب نے کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں اور میں تجربہ کار جنگجو ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے تاریخی جملہ بیان فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں مرہب کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہودی قلعے میں واپس بھاگے اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جو کہ سب سے بڑا اور مرکزی قلعہ تھا، یعنی قلعہ قموس۔ امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کو اکیلے ہی اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا اور اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیا۔ اس دروازے کی لمبائی 4 میٹر اور چوڑائی 2 میٹر بتائی جاتی ہے، کہ جس کو فتح کے بعد 7 سے 8 اصحاب مل کر بھی اٹھا نہ سکے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اکیلے ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو اکھاڑا اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ قلعہ قموس کے بعد بھی باقی قلعے فتح ہوتے گئے۔ آخری قلعے کو فتح کرتے وقت یہودیوں نے صلح کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، انہوں نے یہودیوں کی صلح منظور کر لی، مگر انہوں نے کچھ شرائط رکھی، جن میں سے پہلی شرط تھی کہ یہودی اپنی زمینوں پر رہ سکتے ہیں اور کاشتکاری بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہودی اپنے سال کی آمدنی کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ تیسری بات یہ کہ یہودیوں کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ رہے گی، انہیں قتل یا قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ اگر وہ کچھ چھپائیں گے یا عہد شکنی کریں گے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ یہودیوں نے یہ شرائط منظور کر لی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب فاتح نے مفتوح کے ساتھ باہمی رضابندی کے ساتھ معاہدہ طے کیا، جہاں انتقام نہیں بلکہ انصاف، قتل عام نہیں بلکہ تحفظ۔ جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم اسلامی نظام تقسیم کا واضح منظر پیش کر رہی تھی، جہاں پروردگار عالم نظام خمس کو واضح طور پر بیان کر رہا تھا۔
سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ خمس یعنی مال کا 20% حصہ، جس میں سے 10% حصہ حکومت اسلامی کے مصارف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی استعمال ہوگا، اور 10% رسول اکرم کے اقربا یعنی بنی ہاشم کے یتامہ اور مساکین کے لیے۔ باقی جنگ کے مجاہدین کے لیے 80% حصہ مقرر کیا گیا، جن میں پیدل سپاہی 1% حصہ اور سوار سپاہی 2% حصہ۔ خیبر کے قریب ایک علاقہ تھا جو کہ فدق کے نام سے مشہور تھا، جو ملکیت بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ جب پروردگار عالم نے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ کی آیت نازل فرمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ زمین اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دی۔ فدق ایک محض زمین نہ تھی بلکہ یہ ایک بیٹی کے حق کا اعتراف تھا، خواتین کی معاشی خود مختاری کا اعلان تھا، وراثت میں عورت کے حق کی عملی تصدیق تھی۔ جنگ خیبر ہمیں 3 بنیادی سبق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق ایمان کی پختگی، ایمان کی طاقت۔ حضرت علی علیہ السلام نے جس ایمان کی طاقت کا مظاہرہ کیا، یعنی خیبر کے در کو اکھاڑا اور مرحب کو 2 نیم کر دیا، وہ جسمانی طاقت سے ممکن نہیں تھا بلکہ یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایمان کی بلندی تھی، ان کی روحانی طاقت تھی، ان کا پروردگار عالم پہ بھروسہ اور عقیدہ تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مارکہ سر کیا۔ دوسرا، فتح کے بعد رحم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد بھی یہودیوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ انصاف کیا، ان کے ساتھ رحم سے پیش آئے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ تیسری چیز منصفانہ نظام، مال کی تقسیم میں منصفانہ اور انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ کام لیا گیا۔ اس جنگ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اپنے اصحاب کے سامنے امام علی علیہ السلام اور اپنی جانشین کو متعارف کروایا اور خمس کے نظام کا نفاذ عمل میں آیا۔ خیبر کا واقعہ صرف 7 ہجری کا عام واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تاریخ اسلام میں انصاف، رحم اور منصفانہ نظام کا ایک زندہ باب ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔